آج کی رات میں اپنے دروازے پہ اپنے آبادی سمرا کی سرزمین پر ہمارے رحمت بھائی میں ایک شاندار عظیم و شان پروگرام رکھا گیا اور اس کی محبت میں رکھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رکھا کہ ہمیں کچھ فیض حاصل ہو جائے، ہمارے محلے کے لوگوں کو کچھ فیض حاصل ہو جائے، ہمارے آبادی کے لوگوں کو کچھ فیض حاصل ہو جائے۔ میرے آقا، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں حضرت سید عبدالرزاق علیہ رحمۃ رضوان آپ کے بیٹے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابو حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا نام، میرا ذکر عشاء کی نماز کے بعد کرتا ہے یا میرا نام لیتا ہے تو میں اس کا ذکر مغرب کے بعد ہی کر لیا کرتا ہوں، تب وہ میرا نام لیتا ہے، یعنی کہ وہ اس وقت تک میرے سرکار غوث اعظم کا چرچا نہیں کر سکتا ہے جب تک سرکار غوث اعظم اس کا چرچا نہ کریں۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستوں، ہم محبت کرنے والے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اس سے پہلے سرکار غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کی فضیلت یہ ہے حضرات، جس گھر میں پیران پیر کا نام لے لیا جائے اس گھر سے میرے دوستوں بلائیں دور ہو جاتی ہے، جس گھر کے اندر پیران پیر کا نام لے لیا جائے اللہ اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، جس گھر کے اندر پیران پیر کا نام لے لیا جائے میرے دوست اس گھر کے اندر سے بیمار کو شفا مل جاتی ہے، جس گھر کے اندر بڑے پیر کا نام لے لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے، جس گھر میں بڑے پیر کا نام لے لیا جائے میرے دوست اگر کوئی بیمار ہے تو میرے دوست کو نام غوث پاک کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضرات ہم ایسے لہو کی طرح رہیں گے تب ہم فیض کیسے پائیں گے؟ حضرات بتی وہ روشن ہوتی ہے، لائٹ وہ روشنی دیتی ہے جس کا کنیکشن صحیح ہوتا ہے، جس کا فیوز صحیح ہوتا ہے، جس کا پلب صحیح ہوتا ہے، تب جا کے وہ بلب روشن ہوتا ہے۔ اور پتہ چلا کہ کٹوتوے میں سے فیوز یہ اڑا ہے تو پورا کا پورا گھر ایک دم اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے دوستوں وہ کہتا ہے میں تو نام بھی لیتا ہوں میرے گھر میں فیض نہیں مجھے مل پا رہا ہے، میں غوث پاک کا نام لیتا ہوں اور میں گرامی شریف بھی مناتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں، میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے، میرا اولاد میرا فرما بردار نہیں ہے، میں جو سوچتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں آپ نے تو صرف یہ دیکھ لیا میں نے گرامی شریف کر لیا ہے، میں نے سرکار غوث پاک کا چرچا کر لیا ہے، میں نے ان کا ذکر کر دیا ہے، میں نے انہیں یاد کر لیا ہے، میں نے ان سے محبت کر لیا ہے، لیکن میرے گھر کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، میرے گھر کی بیماری دور نہیں ہوتی ہے، میرے گھر کی بلا دور نہیں ہوتی ہے، میرے گھر سے آفت دور نہیں ہوتے ہیں، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، میرے گھر کے اندر فیض نہیں مل رہا ہے، وجہ کیا ہے آپ نے کبھی جانا رہے میرے دوستوں گھر میں اس کے برکت ہوا کرتی ہے۔ ہم طریقہ اگر طریقے سے لیں گے تو انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم سرکار غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نام پر گرہمی کرنے والے ہیں، ان کے نام پر جلوس نکالنے والے ہیں، ان کے نام پر ملاپ کرنے والے ہیں، لیکن میرے گھر کے اندر سے بلا میرے گھر کے اندر برائے ڈیرا کیوں ڈال کر رکھی ہے؟ میں میرے دوست کو بتانا چاہتا ہوں اے مسلمانوں دنیا کا کوئی انسان فیض یاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ میرے دوستوں یہ ضروری ہے کہ اس گھر کے اندر بوڑھا بھی پاک ہونا چاہیے، جوان ہے تو پاک ہونا چاہیے، بوڑھا ہے تو پاک ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں بوڑھا ہو وہ بھی پاک ہونا چاہیے، نوجوان ہو وہ بھی ناپاک نہ رہے بلکہ پاک ہو، بچے ہوں جو کہ جاننے کے لائق ہے وہ بھی ناپاک نہ رہے پاک رہیں، گھر کی عورتیں پاک رہیں۔ تو یاد رکھو جس گھر کے اندر سارے لوگ پاک رہیں گے، جن کا استنجا صاف رہے گا، جو پاک اور صاف رہیں گے، جب پاکی حالت میں جس گھر میں غوث پاک کے نام کا وظیفہ ہوتا ہے اسی گھر میں میرے غوث کی خیرات بھی بڑھتی ہے، اس گھر میں اللہ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا دھنگڑا کا کوئی جو کھڑے کھڑے پیشاب کراتا ہے
اور کہا کہ ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں دور ہو رہی ہیں. جھگڑا 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی، قبر میں پیر لٹکایا ہے اور کہتا ہے میں غوث پاک کا بہت نام لیتا ہوں، پھر بھی میرے گھر سے بلا نہیں دور ہوتی ہے، پریشانی نہیں دور ہوتی ہے، مصیبت نہیں دور ہوتی ہے. ارے دھامڑ، تیرے گھر سے مصیبت کیسے دور ہوگی جب تیرا کنیکشن میں بیکار ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میری بات کو؟ بہت سمجھدار آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ. کتنے لوگ سمجھدار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. پچھوالے بیچارے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اگوالے ہاتھ اٹھائے تو ہم کو کیا ضرورت ہے. میرے دوستوں نظر وہاں تک پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر. عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اگر ہمیں کسی چیز سے مثال کے طور پر اگر آپ نے پمپی سیٹ چالو کر دیا ہے، اگر پمپی سیٹ آپ نے چالو کر دیا ہے، چالو کیا، آپ لوگ میرے طرف توجہ دیں. اگر پمپی سیٹ آپ نے چالو کر دیا، پمپی سیٹ سمجھتے ہو یہ مشینیاں جو چالو کرت ہو، اگر وہ چالو کر دی ہو اور اس کے بعد میں یہاں سے لے کے وہاں تک پائپ بھی آپ نے ڈیلیوری بھی لگا دیا ہے، اور لگانے کے بعد میں پتا چلا مشین بھی چالو ہے اور نیا میں پائپ بھی اس میں جوڑ دیا ہوں، ڈیلیوری لگا دیا ہوں، لیکن ختم پنیاں اب ہی نہیں گرت ہے، تو میرے دوستوں اس کی کمی تلاشو گے. حضرات پتہ یہ چلا دورہ آیا کہا ابھی یہ مشین چالو تو ہے اور نیا میں نے پائپ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ جو ہے ڈیلیوری بھی لگا دیا، اس کو اور کوئی نام کہتے ہیں، یہاں سے وہاں تک لگا دیا، لیکن اب جو ہے مشین ابھی پانی نہیں اٹھا رہا ہے. تو پتہ چلا میرے دوستوں کسی نے کہا نہیں ایسے نہیں، چاروں طرف سے مٹی لگا دو، کہوں سکسنوا سانس نہ لیتے ہوئے. اب سکسنوا ہوا سانس لے بھر کی مٹی لگایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر پانی ڈالا گیا، چالو ہے مشین لیکن پانی ابھی بھی نہیں پھینک رہا ہے. پھر اسی میں سے بڑوا رہتا بھی کمی اکاؤ کہہ کر وہاں گوبر پانی ملا کے اب اس کے بعد میں پانی چالو ہو گیا. میرے دوستوں پانی ایک دم بالکل جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ مشین دینے لگی ہے. تو پتا چلا آدمی اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا ہے جب تک کھیت میں پانی نہ آنے لگے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملتا ہے، ہمیں مجبوری میں رہتے ہیں، بیماری میں رہتے ہیں، مشکل میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود میرے دوستوں میرے عزیزوں ہم اور آپ فیصلہ ہونا نہیں چاہتے ہیں. اپنے کمی کو آپ تلاش کرو. اگر گھر میں جو ہے برکت نہ ہوتی ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو میرے دوستوں سب سے پہلا وظیفہ یہ کرو گھر کے لوگ پاک رہیں، اور گھر کے لوگ پاک صاف رہنے کے بعد میں جب پاک لوگ میرے غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو ساری بلائیں اس کے گھر سے غوث اعظم کے صدقے میں پاک ہو جاتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. میرے دوستوں میرے عزیزوں آئیے کون پیرانے پیر دستگیر ہیں، آپ کا نام اسرار سماعت کر لیجئے، ان کی حالات زندگی سماعت کریں. ہم تو یہیں تک محدود ہو چکے ہیں کہ ہمیں مردہ جمع کر کے کھا لے رہا ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سمجھنا ہے. اور ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اور دیکھو کون غوث اعظم تھے، کون پیرانے پیر تھے، کون روشن زمین تھے، کس قدر اللہ سے محبت کیا کرتے تھے. میرے دوستوں آؤ جیلان کی سرزمین پر سن میرے دوستوں 471 یا 70 ہے. اللہ اکبر. جیلان کی سرزمین پر اللہ اکبر. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے مکان پر ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی 29 شعبان المعظم کو اس زمین پر آپ تشریف لاتے ہیں. جب آپ کی ولادت باسعادت میرے دوستوں 471 یا 70 عیسوی میں جمعہ کے دن صبح ہوتی ہے، 29 شعبان المعظم ہے. اللہ اکبر. آپ کے آنے سے گھر کے اندر رونق لگ جاتی ہے، آپ کے آنے سے گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول ہو جاتا ہے. وہ لوگ الگ خوشیوں سے جھوم رہے ہیں، والدہ الگ خوشیوں سے جھوم رہی ہے، گھر کے لوگ الگ خوشیوں سے جھوم رہے ہیں، گھر محلے کے لوگ خاندان کے لوگ خوشیوں میں جھوم رہے ہیں، اور حضرات صرف جھوم نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اور وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. یا اللہ انہیں جو آج حضرت
حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں جو بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ کتنا حسین و جمیل ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا حسین ہے. کتنی بوڑھی عورتوں نے کہا آج تک چیلان کی سرزمین پر ہم نے بہت عورتوں کو دیکھا ہے اور بہت بچوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، لیکن نہ ایسی پاکیزہ عورت کو ہم نے دیکھا ہے، نہ ایسا حسین و جمیل والے اتنا حسین و جمیل بچے کو میں نے دیکھا ہے. پتہ یہ چلا مسلمانوں، آپ نے کیا سمجھا؟ آپ تمام حضرات محبت سے میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اتنے حسین و جمیل ہیں، اللہ اکبر، اتنے خوبصورت ہیں کہ نظر کام نہیں کر رہی ہے، اتنے حسین و جمیل ہیں. تو پتہ چلا میرے دوستو، میرے عزیزوں، وہ بھی سیدہ ہیں، ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ ہے، وہ بھی سیدہ ہیں، اور جو دنیا میں تشریف لائے وہ بھی آل رسول، وہ بھی میرے نبی کے حال ہیں، حضرت پیرانے پیر، پیروں کے پیر، تمام ولیوں کے سلطان، تمام ولیوں کے بادشاہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. کیوں نہ حسین و جمیل نہیں؟ جب لاڈلا کسی اور کا نہیں بلکہ محمد عربی کا لاڈلا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں، کیوں نہ وہ حسین و جمیل ہوں، کیوں نہ خوبصورت ہوں. آپ فرماتے ہیں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. اور تاریخ بتاتی ہے حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جہاں پورے گھر اور خاندان کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے. اللہ اللہ میرے دوست، میرے عزیزوں، چند لمحات گزرے تھے، وقت گزرے تھے، تاریخ بتاتی یہ ہے. اللہ اکبر. رمضان شریف کا چاند نظر نہ آیا، رمضان شریف کا چاند ظاہر نہ ہوا، لوگ حیران و پریشان ہیں کیا کیا جائے، کیا کیا. میرے دوستوں ظاہر آپ تمام سماعت کریں کہ اب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے. آپ اسے ملاحظہ کریں، رمضان شریف کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے. اللہ اللہ. ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور خوشیوں میں سب لوگ جھومے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ڈوبے ہوئے ہیں. سب کی نظریں تعریف کر رہی ہے، سب کی نظریں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، زبان تعریف کر رہی ہے. سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان شریف کی تاریخ شروع ہوتی ہے، سنو میرے پیرانے پیر کیسے ہیں، روشن ضمیر کیسے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ ان کی والدہ ہیں. جب کچھ دن کچھ وقت یعنی جب کچھ دن چل جاتا ہے، اللہ اللہ، تب آپ چاہتی ہیں اپنے بیٹے عبد القادر کو میں دودھ پلا دوں. تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے عبد القادر کو جب آپ دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اللہ اکبر آپ منہ پھیر لیتے ہیں، دودھ پینے سے انکار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی ایک دن کے ہیں سرکار عبد القادر جیلانی اپنے ماں کے گود میں ہیں، جیلان کی سرزمین ہے، کتاب موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ان کی والدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد القادر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانا چاہتے ہیں، آپ دودھ نہیں پیتے ہیں. ماں پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ کہیں میرے لال کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میرے لال کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میرے لال کو کیا ہو گیا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کو کیا ہو گیا ہے، میرے نور نظر کو کیا ہو گیا ہے جو دودھ نہیں پی رہا ہے. اللہ اکبر. دودھ تو نہیں پی رہے ہیں، ماں گھر تو پریشان ہے، آنکھیں
पर बरसने लगी है, आंखों से अश्क जारी हैं। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह की अपनी बीबी उम्मुल खैर फातिमा पर नजर पड़ती है। आप फरमाते हैं मेरे शेर के हयात मामला क्या है? अभी तक तो आप पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक आपकी आंखों में आंसू कैसा? उन्होंने कहा मेरे खामिद मेरे शौहर, ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर है। अल्लाह अकबर, सुबह से मैं परेशान हूँ, मैं दूध पिलाना चाहती हूँ लेकिन अब्दुल कादिर दूध नहीं पी रहे हैं। मेरा बेटा दूध नहीं पी रहा है, मेरा लड़के जिगर दूध नहीं पी रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे बेटे को कोई परेशानी तो नहीं राहत हो गई। पर खानदान के लोग अब गम में डूबे हुए हैं, हुआ क्या है? लेकिन चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, कोई हैरानी नहीं है। ऐसा चेहरा एकदम फूल की तरह खिला हुआ है, यानी चेहरे पर कोई कमी नहीं है, कोई चेहरे के अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, अब इसी कसमों कसमें अगर आज का जमाना होता तो फौरन डॉक्टर के पास पहुंचते, कहते चलो कहाँ अल सहारा में दिखा दिया जाए, कहते कहाँ ले चलो अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया जाए, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है? बोलो गलत है या सही है? लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आप कुर्बान जाइए। इसी कसमों कसमें आज से 950 साल का जमाना गुजर गया है और घरों के अंदर ये है कि पता नहीं क्यों दूध नहीं पीते हैं, लेकिन अगर कोई तकलीफ बच्चे को होती है तो बच्चा रोता है, बच्चे के चेहरे के अंदर एकदम बिल्कुल उसका चेहरा सूख जाता है, कुछ परेशानी के आसान नमूदार आते हैं, लेकिन चेहरा उतना ही चटक है, चेहरे पर उतनी ही रौनक है, चेहरे पर उतनी ही खूबसूरती है, चेहरे में उतनी ही चमक है। अल्लाह अकबर, बातें होते रही, होती रही, दिन गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, शाम का वक्त हो चुका है, शाम का टाइम हो चुका है, रमजान की पहली तारीख है, शाम का वक्त हो चुका है। अल्लाह अकबर, घर के लोग जब इफ्तार के लिए बैठते हैं, अल्लाह अकबर, जब जीनान की सरजमीन से आवाज आती है अल्लाहु अकबर लोग इफ्तार करने लगे। जब इफ्तार करते हैं, अब उनकी माँ जब अपने बेटे अब्दुल कादिर को दूध पिलाना चाहते हैं, फौरन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस ने दूध पीना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर, दूध पी लिया है। अब उनके घर के लोगों को समझ में आ गया है कि मेरा बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा था, मेरा बेटा रोजे से था, इसलिए वो दूध नहीं पी रहा था। अपनी माँ के गोद में है और रोजे से है। अल्लाह अकबर, शायद ने नक्शा खींचा है, रहे पाबंद रहे कामे शरीयत बचपन ही से, रहे पाबंद रहे कामे शरीयत बचपन ही से, रहे पाबंद रहे पाबंद रहे कामे शरीयत बचपन ही से, न छूटा शीर खारी में, न छूटा शीर खारी में फिरोजा गौसे आज़म का, न छूटा। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। न छूटा शेर खारी में फिरोजा गौसे आज़म का। क्या कहते हैं आका? मेरे सरकार गौसे आज़म ऐसे हैं, एक दिन के हैं रोजे से हैं और यहाँ 60 साल का है और जाके चौराहे पे समोसा ठुकर रहा है आँख है बेशक। और कहता है कि मैं बहुत बड़ा गौसे आज़म का चाहने वाला हूँ, पीराने पीर का चाहने वाला हूँ। अल्लाह अकबर, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, उम्र कितना है? 70 साल की है, पान खा के घूम रहा है, पिचकारी मार रहा है और दावा क्या करता है? मैं गौसे आज़म का गुलाम हूँ। लेकिन याद रखो मुसलमानों, दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे जिंदगी गुजारने वाले तब भी थे, अब भी है, अपनी जिंदगी आज भी गुजार रहे हैं, लेकिन किसी का नामो निशान नहीं मिल रहा है।
اور میرے دوستوں کتنے بڑے سے بڑے امیر آئے, کتنے بڑے سے بڑے مالدار آئے, کتنے بڑے سے بڑے بادشاہ آئے جنہیں اللہ رسول سے کوئی مطلب نہ تھا. میرے دوستوں ان کا نام و نشان کہیں نہیں مل رہا ہے, لیکن پیرے پیر زمین پر آئے. ایک دن کے ہیں, رمضان شریف دوسرے دن شروع ہوا تو آپ نے روزہ رکھا اور ساری دنیا کو یہ درس دیا اور ساری دنیا کو یہ میسج دیا, اے دنیا والوں یہ عبد القادر کی محبت رب سے ایسی ہے. ارے جب پیدا ہوتے ہی عبد القادر نے رب کی محبت میں رمضان کا روزہ رکھا. جب اتنی محبت جب عبد القادر رب سے کرتے ہیں تو رب نے اپنے اس بندے کو, اس ولی کو, غوث اعظم کو ایسے نہیں چھوڑا. ارے جس نے بچپن میں یہ ظاہر کیا یہ تیری محبت میرے دل میں میرے رب کی ہے تو میرے رب نے کرم فرما دیا. اے میرے بندے تو بچپن میں ایک دن کا رہ کے محبت کا دعویٰ کر دیا, محبت کا اظہار کر دیا. ارے سن ساری دنیا میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے سینے میں قلب میں تیری محبت. اللہ نے سب کے سینے میں میرے غوث کی محبت کو پیدا کر دیا. آج نعرہ کس کے نام کا لگ رہا ہے؟ میرے غوث کے نام کا لگ رہا ہے. آج میرے دوستوں محلے میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. مسجد میں کس کا ذکر ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. محفلوں میں کس کا ذکر ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. سدھارتھ نگر کے چکے چپے میں کس کا ذکر ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. پورے اتر پردیش میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. مہاراشٹر میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. حضرات ہم آئے ہیں پورے ہندوستان میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. نیپال میں دیکھو جہاں عاشقان غوث پاک ہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. آسٹریلیا میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. امریکہ میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. برطانیہ میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. ترکستان میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. پاکستان میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. افغانستان میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے. پتہ چلا جو بے پناہ رب سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کے نام کو بلند و بالا کر دیتا ہے. اسی طرح بریلی سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار اشارہ فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. اعظم ہے, یہ اتنے پابند ہیں اور ہم ایک دم کھورہا والی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی پتہ لگے نہیں ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے یہ کون ہے تو غوث پاک کا غلام اور دیوانہ تو دور کی بات ہے, بیچارہ وہ پہلے چین ہی کی منے ہائی والا ہو کہ ہائی والا ہو. نہ بدن پہ اسلامی لباس ہے نہ چہرے پہ داڑھی ہے. اب بتاؤ جب ایک دم کھلا ہے وہ, کہیں بھی چلے جاؤ انجان میں گاؤں کے لوگ تو جانتا ہے ان کا نام رمضان ہے, ان کا نام رحمت علی ہے, ان کا نام برکت علی ہے, ان کا نام صحبت علی ہے, ان کا نام شوکت علی ہے, ان کا نام ترم خان ہے. لیکن انجان میں چلے جاؤ کہہ دو یہ کون ہے, بتاؤ پہلے سوچی یہ بیچارہ چوٹیا والا ہو کہ داڑھی والا ہو. غلام تو بڑی دور کی بات سوچنا ہے, پہلے سوچی کہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو تب جائے کہ کچھ سلام دعا کرے, ورنہ سلام نہیں کرے گا. جب اتنے مشکل سے تیری پہچان دنیا میں ہے تو بتاؤ یہاں جب پہچاننا مشکل ہے تو اپنی پہچان قبر میں کیسے بتاؤ کہ میں نبی کا غلام ہوں, حشر میں کیسے بتاؤ کہ میں نبی کا غلام ہوں, پرسرات میں کیسے بتاؤ گے کہ میں نبی کا غلام ہوں. سنو اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, قبر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نعرہ نہ لگاؤ ان کی محبت
मोहब्बत में डूब जाओ और एकदम तरीके मुस्तफा पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। तब मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम समझेंगे कि हाँ, आपने बड़ा अच्छा किया। ये मेरे कौन हैं? ये हमारे और आपके पिराने पीर हैं। और आगे बढ़ते चले जाइए। बचपनी का जमाना है मेरे दोस्तों, बचपनी का जमाना है। और बचपनी के जमाने में अल्लाह अकबर आबादी के कुछ दूर यानी कि गीलान शहर है, अल्लाह अकबर, हजरत उसी आबादी के देहात में एक खातून थी जो बड़ी परेशान थी और रो रही थी। और रो क्यों रही थी? उसके घर में एक बेटी की विलादत हुई, एक बेटी पैदा हुई। जब पहली बेटी पैदा हुई ना, तो मेरे दोस्तों याद रख लीजिए, बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से घर ऐसे हैं। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, नौजवानों से, बुजुर्गों से, मेरी माएँ भी होंगी, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, जिस घर में हजरत बेटा नहीं होता है, अगर एक बेटी हो गई तो मैंने बर्दाश्त, अगर दूसर की बेटी हो गई, जब तक बेटवा नहीं हो जाए पतोहे की इज्जत घर में नहीं। न वो बुढ़िए के नजर में अच्छी लागत थी, न बुढ़वे के, ना नंदियन के घरम के हुक नहीं। ये हजरत एक इंतजार के हैं, दो इंतजार के हैं। हजरत नौजवान के हाँ सरकार गौसे पाक की बचपनी का जमाना है। उन्हीं के इलाके में जैसे गांव लगे रहते हैं कि हाथ में एक बेटी पैदा हुई, तो मेरे दोस्तों घर के लोग एकदम बिल्कुल उसको अपनी नजर से उतार दिया। दूसरी बेटी भी पैदा हुई, तीसरी बेटी पैदा हुई, चौथी बेटी पैदा हुई। घर के लोग हैरान हो गए। हजरात दुख से एकदम तिरछी नजर से, मर्द तो उतरा नहीं, लेकिन अक्सर बेशतर जो औरतें होती हैं हजरात, वो बहुओं पर नजर गड़ाती है। ए मेरी माँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तेरे घर में तेरी बहू से अगर कोई बेटी जन्म ले ली है, बेटी पैदा हुई है, तो तू इस कदर यानी एक सौतेला व्यवहार को अपनी बहू के साथ कर रही है, अपनी पतोह के साथ कर रही है। काश अगर तेरे माँ बाप ऐसे किए होते, तू भी तो एक बेटी है, तू भी तो बेटी बन के किसी के घर पैदा हुई थी। आज तो बुढ़िया बनी है, आज तो सास बनी है, लेकिन सबसे पहले तो बेटी बनी थी। इसलिए नजर जब करो अपनी बेटी की जैसी नजर करो। अगर तेरे माँ बाप उस पर, तेरे घर के लोग, तेरे दादी दादा अगर किसी नजर से देखे होते, तो आज तेरी इज्जत और वक़ार कहाँ चली जाती। अल्लाह अकबर। एक बेटी पैदा हुई, दो बेटी हो गई, तीन बेटी हो गई, चार बेटी हो गई, पांच बेटी हो गई। हजरात अब जब पांच बेटी हो गई ना, तो बुढ़िया मालूम है कि बेहोश हो जाए हैं, अभी भी उस टाइप की हैं नहीं है। अरे कितने लोग बेचारे जौन कुछ नहीं जानते हजरत, अगर सुननी है बिटिया हमारे भैया, यकीन मानो जैसा पता चली कि न कामरू बीमारी पता चेहरा हरमा पीयर एकदम हो जाए हैं। बोलो गलत कहता हूँ कि सही में? कुछ लोगों का तो ऐसा हुई कि पता ही चला है कि बेचारा 6 महीना साज कोमस बहरे हैं। ये हालात हैं। अल्लाह पर आपको जो है ऐसा हालत हुआ कि अब वो मामला बढ़ता चला गया, इंतजार पाखा टूटने वाला है। माँ अपने बेटे को बहकाना शुरू कर देती है, बेटा ये क्या माजरा है, इतनी देर से यानी तमन्ना है कि मेरे घर पोता आए, पोता आए, बार बार पोती आती है। मेरे दोस्त को 5 लड़कियां हो गई, 6 लड़कियां हो गई। कितनी लड़कियां हो गई? 6 लड़कियां हो गई। अब जब 6 लड़कियां हो गई ना, तो एकदम बिल्कुल बुढ़िया चामस बाहर हो गई। अपने बेटे को बुलाती है, कहती है बेटा कहाँ ये कौन सी बहू ले आया है? इंतजार करते करते लग रहा है मैं इस दुनिया से, इस तारे पानी से मर जाऊंगी, लेकिन मैं पोता नहीं देख पाऊंगी। मेरे बेटे, या तो तेरी बहू घर यानी तेरी बीवी घर में रहेगी, या तो मैं घर में रहूंगी। अल्लाह अकबर। अब जब 7वां का नंबर आया, जब वो हामला औरत होती है ना, तो ये नौजवान इतना मोट सोटा लेके अपने बीवी के पास पहुंचा और बीवी से कहा, मेरी बीवी देख 6 बेटियां हो गई तो मैंने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं बोला, लेकिन जो अब 7वीं तेरे
पेट में शिकम में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो बेटी पैदा हो गई तो मैं इस लाठी से तेरे हाथ पांव को तोड़ दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा, अपने घर से निकाल दूंगा, मैं अपने घर से बाहर कर दूंगा। मेरे दोस्तों, वो खातून कांप जाती है, कांप इसलिए जाती है, हजरात औरतों की जिंदगी ऐसी होती है ना, याद रख लीजिए वक्त आता है, एक बेटियां को अल्लाह ने कितना सब्र अता फरमाया है। मेरे दोस्तों, आंखों अश्कबार इसलिए हो जाती है, उसके आंखों से आंसू इसलिए जारी हो जाते हैं, सोचती है अगर मेरा शौहर बेटी हो गई और कहीं मेरा शौहर मुझे तलाक दे दिया या मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया तो मैं किसके चौखट पे जाऊंगा? अगर मेरी माँ जिंदा होगी, अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मैं अपने माँ बाप के पास चली जाती। मेरे माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं है तो मैं किसके चौखट पे जाऊंगी? इसलिए मेरे दोस्तों, उसको बहुत ज्यादा सदमा लगता है। वो रोटी बिलकती हुई एक आदमी के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद में कहती है, अपने दुख को सुनाती है कि इतनी परेशानी है, अगर आपकी बेटी हो गई तो मेरा शौहर मेरे हाथ पांव को तोड़ने की धमकी दे रहा है, तलाक देने की धमकी दे रहा है, घर से बाहर करने की धमकी दे रहा है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। काश कोई ऐसा मिल जाता, ये बता देता मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बेटी है या बेटा है। तो उसने कहा कि ऐ खातून तू परेशान ना हो जा, जीलान के सरजमीन पर चली जा और वहां पर एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह है, उनकी बारगाह में चली जा। अगर तू चली जाएगी तो बता देंगे तेरे शिकम में बेटी है या बेटा है। ये तरह सुनना था कि वो औरत जिसके जो रो रही थी, मेरे दोस्तों को सहारा मिला तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। सफर करती हुई है, जीलान की सरजमीन पर पहुंचती है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के वालिद, आपके वालिद गिरामी की बारगाह में यानी उनके क़याम में पहुंचती है और सरकार गौसे पाक की उम्र अभी मेरे दोस्तों बचपन का ज़माना है, बड़े छोटे हैं, बच्चों में खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उनके चौखट पे गई और जाने के बाद में कहती है, क्या हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का मकान यही है? कहा हाँ हुजरा है। कहा हजरत है? कहा हाँ। मेरे दोस्त मेरे अजीजों, खादिम अंदर गया, कहा हुजूर एक औरत आई है। कहा तब? कहा वो आपसे मिलना चाहती है। कहा ठीक है, इजाजत है। वो खातून कमरे में दाखिल होती है, सलाम पेश करती है, अदब के दायरे में रहते। उन हजरत ने फरमाया, ऐ खातून क्या बात है? उन्होंने कहा, हाँ हजरत बात ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ। कहा कि वो किस वजह से परेशान हो? कहा कि मैं हाथ पे यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेरा मकान है, मेरे यहाँ 6 बेटियां हैं। 6 बेटियां तो हो गई, लेकिन अब सातवीं मैं जो हामला हूँ, मेरे शिकम में बच्चा पल रहा है, लेकिन मेरे घर के लोग बड़े जालिम हैं। मेरा शौहर इतनी मोटी लाठी उठाया और कहा कि अगर आपके बार बेटी पैदा हो गई तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगा, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तेरे हाथ पांव को तोड़ दूंगा। इसलिए मैं परेशान हूँ, मुझ पर निगाहें करम फरमाइए। ये बताइए कि मेरे गिरावट को जो कुदरत ने बनाया है उसमें मेरे शिकम में जो बच्चा है वो बेटी है या बेटा है? आपने फरमाया खातून तो परेशान ना हो, अल्लाह अकबर। ज़माना जब देखता है तो आंखें खोल कर देखता है, हम देखते हैं तो आंखें खोल कर देखते हैं। दुनिया का कोई इंसान जब कुछ देखता है तो आंखें खोल कर देखता है। ये सारी दुनिया से अल्लाह के वली अलग है। सारा दुनिया देखता है तो आंखें खोल कर देखता है, लेकिन जब अल्लाह का वली देखता है तो आंखें बंद करके देखता है। जब आंख बंद करता है तो लहर महफूज को देख लिया करता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरा है उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, दीवाने गाने इश्क। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, दीवान गाने इश्क। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दीदार के लिए। आँख बंद करते हैं, देखने के बाद आँख खोलते हैं और खोलने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं, एक खातून जो तेरे शिकम में
بچہ پل رہا نا وہ بیٹا نہیں بلکہ یہ بھی بیٹی ہے، یہ بھی بیٹی ہے۔ اللہ کو اتنا سننا تھا، خاتون ریٹرن ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، اور جیسے باہر نکلتی ہے نا تو حضور روتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔ جب روتی ہوئی زارو قطار روتی ہوئی باہر نکلی، سرکار غوث پاک باہر کھیل رہے تھے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے۔ دیکھیے یا اللہ، میرے والد گرامی کی چوکھٹ پہ آنے والی لوگ یہاں روتے ہوئے آتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں، یہاں اگر کوئی جھوٹا آتا ہے تو سچا بن کے جاتا ہے، یہاں کوئی کانٹا آتا ہے تو پھول بن کے جاتا ہے، یہاں کوئی رہزن آتا ہے تو رہبر بن کے جاتا ہے، یہاں کوئی چور آتا ہے تو ولی بن کے جاتا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ خاتون کے یہ آنکھوں سے آنسو کیسے بہ رہا ہے؟ میرے دوستوں، بدکری کا زمانہ ہے۔ اس خاتون کے قریب پہنچتے ہیں، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بہن کہاں؟ ہاں کہاں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں تو رو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس عورت نے بچہ سمجھ کے کہا اے بیٹے یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو کیا کرے گا پوچھ کے؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ، یہ چوکھٹ پہ آپ آ رہی ہو، جی چوکھٹ پہ آنے کے بعد میں ہر ایک کی مشکل ہر مشکل کو حل کیا جاتا، آسان کیا جاتا ہے۔ یہاں آنے والا تو یہاں سے مسکراتا ہوا جاتا ہے، آپ سارے قطار روتی ہوئی جائے، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، کیا معاملہ ہے مجھے بتا دو۔ خدا کی قسم مسلمانوں، وہ جب یہ ضد کر لیتے ہیں، جب ضد کرتے ہیں نا تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اگر آپ ضد کرتے ہو تو میں بتا دیتی ہوں یہ معاملہ ہے، میرے گھر کے لوگ ایسے ہیں، اگر میں یہی پوچھنے کے لیے آئی ہوں جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا، سرکار غوث پاک نے کہا تو بتاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا بتائیں کہ میرے پیٹ میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بس اتنا بتا دیے تو جا رہی ہے؟ ارے جا، جو ڈاکٹر مرض جانتا ہے اس کی دوا بھی جانتا ہے، جو مرض پکڑ لیا وہ دوا بھی بتائے گا، وہ آپ چلی جا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کہیں گے کیوں آ گئی تو کہہ دینا حضور ارے جو ڈاکٹر مرض پکڑتا ہے وہ دوا بھی جانتا ہے۔ کہا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے، وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے کہ آپ میرے شکل میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے بتا سکتے ہیں، تو اللہ نے یہ بھی پاور دیا ہے کہ بیٹی کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ خاتون ریٹرن ہوتی ہے، اسے کچھ سہارا ملا تو اب آنسو بند ہو گئے، چہرے پہ کچھ خوشیاں جھلکنے لگی۔ واپس آتی ہے سرکار غوث پاک کے دربار، سرکار حضرت ابو صالح موسیٰ جان کی دوست یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے دربار میں پھر حاضر ہوتی ہے۔ جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو انہوں نے کہا ایک خاتون تو ابھی گئی نہیں، تجھے تو چلا جانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا حضور میں گئی نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے تو بتا دیا تیرے پیٹ میں بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہی تو مسئلہ پھنسا ہے۔ کہا کہ جو ڈاکٹر مرض پکڑ لیا وہ دوا بھی جانتا ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا جب اللہ نے آپ کو وہ طاقت دیا ہے کہ میرے اس شکم میں بیٹی ہے یا بیٹا آپ بتا سکتے ہیں تو اس کی دوا آپ جانتے ہیں۔ اللہ اس لائق بنایا ہے کہ اس بیٹی کو آپ بیٹا بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی فیکٹری تھوڑی ہے، چلا جا، چلی جائے یہاں سے، تیرے تقدیر میں بیٹی ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں اپنے دربار سے نکال دیتے ہیں۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ گیٹ ہی پر تھے، پھر واپس جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بتا دیا کہ تیرے قسمت میں تیرے تقدیر میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ پھر وہ اس کو باہر کرتے ہیں ڈانٹ کے نا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ گیٹ سے کھڑے تھے برتن میں، پھر کہا نہیں جاؤ جاؤ، پھر اندر جاتے ہیں۔ سرکار حضور سرکار غوث پاک کے والد گرامی کو چلا لایا اور چلا لایا فرماتے ہیں خاتون کون ہے جو تجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا ہے؟ خاتون نے کہا میں نہیں پہچانتی ہوں، میں نہیں جانتی ہوں کون ہے۔ ان کے اس یعنی ان کے کلائی کو پکڑتی ہے۔ سرکار عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلائی کو پکڑتی ہے، ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کہا حضور یہ میں پہچانتی نہیں یہ کون ہے، میں جانتی نہیں یہ کون ہے، لیکن یہ ہے جو مجھے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں۔ حضرات آپ نے کہا میرے بیٹے عبدالقادر کیا بات ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ جب آپ نے مرض پکڑ لیا ہے تو دوا بھی آپ
آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا میرے بیٹے یہ سارا معاملہ میں تجھ پر چھوڑ دے رہا ہوں, میں تیرے حوالے کر دے رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں, لیکن آپ نے بچپن میں اپنے بیٹے حضرت عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے میرے بیٹے اس خاتون کا معاملہ تیرے حوالے کر دیا, اب تو جانے یہ جانے اللہ جانے. آپ نے اس خاتون کو بلایا. میرے دوستو خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں, آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, حضرات کچھ اپنے انگلی کو چلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون چلی جا, مبارک ہو مبارک ہو. ارے جا تو صرف ایک کے لیے آئی تھی جو تیرے شکم میں ہے, ابھی تک بیٹی تھی جو گھر میں تھی وہ بیٹی تھی, جا اب تیرے شکم میں جو ہے وہ بیٹی نہیں بیٹا ہو چکا ہے, اور جو چھوڑ کر آئی تھی اب بیٹی چھوڑ کے آئی تھی لیکن اب وہ بیٹے ہو چکے ہیں, اب تیرے ساتھ بیٹے ہیں. اللہ اللہ میرے دوستو عورت حیرت میں پڑی ہوئی ہے, یہ کیا میں سن رہی ہوں. بہرحال اسے یقین کیسے ہو, پیٹ کے اندر تو دیکھتی نہیں بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اب جلدی جلدی اجازت لے کے چلتی ہے, اپنے گھر کے طرف دوڑی دوڑی چلتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح. جب گھر کے قریب پہنچتی ہے اپنے دروازے پہ پہنچتی ہے, اللہ اللہ دروازہ بند تھا, کھٹکھٹاتی ہے منی منی منی. اب جب آواز ماں کی گھر کے اندر جاتی ہے وہ دوڑ کے آتے, یعنی گھر بچے دوڑ کے آتے اور دروازے کو کھولتے ہیں, اور کھولنے کے بعد میں کہا اے امی جان ابھی تک ہم لوگ منی تھے لیکن اب سب منا ہو چکے ہیں. ابھی تک تو منی تھے لیکن اب منی مت کہنا, اب ہم منی ہو چکے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں اللہ نے وہ پاور دیا ہے, وہ طاقت دیا ہے, وہ شان میرے غوث اعظم کو دیا ہے کہ جو ان کے شکم میں تھا آپ نے رب سے دعا کیا تو ماں کے شکم میں رہنے والا بچہ بھی بیٹا ہو گیا, اور جو 6 بیٹیاں تھی وہ بیٹے ہو گئے. جب میرے غوث اعظم کی شان یہ ہے تو رسول اعظم کی شان کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. اب خطبہ کس کا پڑھنے لگی ہے, اب اتنی بڑی دولت کس سے مل گئی ہے. اب بولے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا, کہاں ایک کا لالا پڑا تھا پورا گھر سب لالا ہو گیا. اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہے. یہ میرے پیر حضور پیروں کے پیر روشن زمین کی یہ شان ہے. اب ہمارے غوث پاک ایسے ہیں, کہہ سبحان اللہ, غوث پاک ایسے ہیں تو ان کا خطبہ پورے گھر کے لوگ پڑھ رہے ہیں. اب ان کے زبان سے یہ جاری ہے اللہ اکبر. بچپن ہی میں شاید نے اسی طرف اشارہ کیا ہے جب ان کا خطبہ بچپن میں پڑھا جا رہا تھا, ان کے غلاموں کے زبان سے نکل رہا تھا کیوں نہ حبیب اغثنی کہوں میں, کیوں نہ حبیب اغثنی کہوں میں, نام سے ہر اس نام سے ہر مصیبت چلی ہے, اس نام سے ہر مصیبت چلی ہے. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے. حضرات کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا چڑھا کے بول دیتے ہیں. اسی دھرتی پر اسی زمین پر ایک مجمع میں میرے دوستو ایک دوسرے والا تھا, میں نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں. دوسرے والا اعلان کر رہا تھا لوگوں جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو, کسی سے مت مانگو, نبی سے مت مانگو, ولی سے مت مانگو. جو ہے موت دینے والا اللہ ہے, زندگی دینے والا اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے, مال دینے والا اللہ ہے, دولت دینے والا اللہ ہے, لڑکا دینے والا
والا اللہ ہے. نبی سے مت مانگو, ولی سے مت مانگو. اللہ اکبر. سنی مسلمان بھی تو یہی کہتا ہے سب دینے والا اللہ ہے, لیکن جس سے اللہ محبت کرے ہم بھی تو اس سے محبت کریں. ہم اپنی مرضی سے نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت مولا علی سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت امام حسن سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت امام حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت امام اعظم سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے غوث اعظم سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حاجی علی سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت حاجی مالک سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نظام الدین اولیاء سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت تاج الدین اولیاء سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت شہاب الدین اولیاء سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت فرید الدین اولیاء سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے ثابت پیر کلیری سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے وارث پاک دیوا سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے حضرت شیخ سمنانی سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے سید سالار مسعود قاضی سے محبت نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وَكُلُّ مَا صَادِقِينَ, سچوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ. اس لیے جو سچے ہیں ان سچوں کے قدموں میں تمام دنیا کے سنی مسلمان ہیں. اس لیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے اللہ والے بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر. بولو ایسے ایسے لوگ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو, ولی سے مت مانگو, نبی سے مت مانگو. ایک مجمع لگا کے منچ لگا کے اپنے تمام شاگردوں کو سمجھا رہا تھا. ایک نوجوان ایسے کھڑا تھا, وہ بھی تک تکی باتیں دیکھ رہا تھا, یہ کہہ کیا رہا ہے. حضرات بہت سے لوگ یہی بات کرتے ہیں میرے دوستوں, نماز کے آڑ میں وہ لوگ ولی کی محبت دلوں سے نکالنے کا کام کرتے ہیں, نبی کی محبت دلوں سے نکالنے کا کام کرتے ہیں. نام کر دیتے ہیں کہ تبلیغ ہے, ہم تبلیغ کرتے ہیں, لیکن یقین مانو وہ لوگ ایمان کا خاتمہ کرتے ہیں بڑھیا بستر لے کے. تو اعلان کر رہا تھا, اور جب اعلان کر رہا تھا میں جیسے نا کہ اللہ سے مانگو اور کسی سے مت مانگو, اب جیسے یہ اعلان کر رہا تھا یقنے میں ایک چیز جا رہی تھی اور اس کے پنجے میں ایک گہمن سانپ تھا. کیا تھا؟ گہمن سانپ تھا. حضرات جب اس اسٹیج کے قریب پہنچی نا, اچانک وہ سانپ اس کے پنجے سے چھوٹ گیا. اس کے پنجے سے چھوٹ گیا. اچانک جب سانپ پنجے سے چھوٹا نا تو ایک دم منچ پہ آ کر وہ سانپ گرا, اور جیسے گرا تو حضرات منچ سے کتنے لوگ کود پڑے, کتنے لوگوں کے ٹانگ میں چوٹ لگا, کتنے لوگ بیچارے باہر آئے گئے, گھر میں ماٹی لگی ہے. اب یہ اعلان کرت رہا, وہ لاگ بھاگ گئے. وہ نوجوان کہا ارے امام صاحب رکو رکو رکو, حضرت رکو رکو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا ارے مردوں دی بلانے کا کام ہے. ارے کہا کیا ہوا؟ کہا ان جب بابے گہمن صاحب گر گئے. کہا اتنا بھاگا تو گہمن صاحب اللہ تھوڑی ہو تو ہر جان لے لی, وہ تو صاحب ہو گا. ارے کم بات, وہ تو اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ اگر کاٹ نہیں تو جان چلا جائے, اگر کاٹ نہیں تو جان لے سکت ہے. تو نوجوان طرف کے کہا ابھی تو آپ اعلان کر رہے تھے کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو. موت اللہ دیتا ہے, زندگی اللہ دیتا ہے, مان اللہ دیتا ہے, اولاد اللہ دیتا ہے, پروان اللہ دیتا ہے, ہر چیز اللہ دیتا ہے. جب اللہ سب دیتا ہے تو وہ مرما اللہ تھوڑی ہو تو آپ جاننے نکالے. مجھے معلوم نہیں ہے, یہ چاہے تو جان لے سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے ایسا اسے قاتل زہر دے دیا ہے کہ جسے ڈانس لے, ڈنک مار لے تو اس کی جان جا سکتی ہے, اس جان لے سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کم وقت نہیں ہوں, لگ رہا ہے کہ تم کم وقت ہو, اس لیے کہ اگر ایک سانپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ وہ کسی کی جان لے سکتا ہے, اگر ایک شیر کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے وہ کسی کا جان لے سکتا ہے, ایک جانور کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے وہ کسی کا جان لے سکتا ہے, تو سن لے میرے غوث کو بھی اللہ نے وہ پاور دیا ہے, وہ کسی کو جان بنا سکتے ہیں, کسی کو جان پہنا سکتے ہیں. میرے
नारे तकबीर میرے دوست میرے عزیزوں وقت زیادہ ہو چکا ہے ہمارے حضرت بھی تشریف فرما ہے اور کتنے پہلے مسئولیات بھائی منڈیوں جانا ہے تو میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے آپ نے مجھے یاد کیا واقعی میں سمرا کے مسلمان بڑے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے حضرت بھی یہاں پر تشریف فرما ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی مجھے اس ناچیز کو یاد کیا تو میرے دوستو کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچ جاؤں اور انشاءاللہ کہیں تو میں دور دراز کا ہوں نہیں حضرت کے سامنے مسند القرآن حضرت کے بعد میرے استاد گرامی ہیں حضرت علامہ مولانا سمیع صاحب یہ ایک ہی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اور میرے دوستو عالموں سے محبت رکھیے ان کی قدر کیجیے ان سے پیار کیجیے ان کی محبت میں رہیے اور یاد رکھو جو علماء کے قریب ہے وہ دین کے قریب ہے جو علماء کے قریب ہے وہ دین کے قریب ہے جو علماء سے دور ہے وہ دین سے دور ہے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بے شک سبحان اللہ تو حضرات دین سے دور نہ رہو دین کے قریب رہو علماء کے قریب رہو ماں باپ کی خدمت کرو غریب و یتیموں کی مدد کرو اللہ نے دیا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ اللہ نے دیا ہے تو ننگے کو کپڑا پہناؤ اللہ نے مال دیا ہے تو میرے دوستو اپنی مال اور طاقت کے بنیاد پر کسی کو پریشان مت کرنا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہمیشہ اپنے بھائی کا بھلا سوچنا جو اپنے بھائی کا بھلا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کر دیتا ہے جو اپنے برادر کا بھلا سوچتا ہے اللہ اس کا بھلا کر دیتا ہے جو اپنے پڑوسی کا بھلا سوچتا ہے اللہ اس کا بھلا کر دیتا ہے آخری بات کا بیان کر کے انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا آخری بات آپ تمام حضرات سماعت کر لیجئے میں بھی میرے دوستوں آپ لوگ محبت سے بس بیٹھ جائیے بس 2 منٹ میں اپنی بات کا مکمل کرتا ہوں میرے دوستوں بغداد کی سرزمین پر ایک شخص آیا اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی میں بیان کروں گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ